الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن جمعہ نصیب فرمایا ہے اور اول وقت میں مسجد میں حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ایک لمبے انتظار کے بعد دوبارہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی پوری عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ پورا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، صحت کے ساتھ پورا مہینہ اور اس کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اس کی عبادتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور بار بار اللہ تعالی ہمیں رمضان کی خوش نصیبی عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، رمضان اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا معزز مہمان ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑا آدمی اپنے کسی خاص آدمی کو ہمارے پاس بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کا اچھا خیال رکھو اور اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ اب وہ کسی بہت بڑے آدمی کا خاص آدمی ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اسے اچھا کھلایا پلایا،
اور اس کی راحت اور آرام کا ہم نے انتظام کیا، تو وہ آدمی جس نے اس کو بھیجا تھا وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو ہمارے آدمی سے اس نے بڑی عزت کی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، اس کی راحت اور آرام کا خیال نہیں رکھیں گے، اور جب اس کو معلوم ہو کہ یہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کی انہوں نے عزت نہیں کی، تو پھر ہم بھی اس بڑے آدمی کی نظروں میں گر جائیں گے، اس کے دل میں بھی ہماری عزت نہیں رہے گی، ہماری وقار نہیں رہے گی۔ ایسے ہی رمضان اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا اور بہت معزز مہمان بن کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کی قدر کی، رمضان کی ہم عزت کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھ کر کے ہم نے قرآن پاک کا حق ادا کیا، رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے اور دوسرے نیکی کے کاموں میں لگے رہے، اور ہم نے رمضان کی اچھی قدردانی کی، تو اللہ کے خوش ہوں کہ ہمارے بھیجے ہوئے مہمان کی میرے ان بندوں نے قدر کی، لہذا اللہ کے پاس بھی ہماری عزت بڑھ جائے گی، پھر ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے بہترین فیصلے ہوں گے، خیر و برکت کے فیصلے، خوشحال زندگی کے فیصلے، صحت کے فیصلے، عافیت کے فیصلے، حفاظت کے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہم نے رمضان کی کوئی قدر نہیں کی، روزے ہم نے نہیں رکھے، تراویح کا ہم نے خیال نہیں کیا، رمضان ہے کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، ہوٹلوں میں چائے چل رہی ہے، راستوں میں کھڑے ہو کر بیڑی سگریٹ چل رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے اور ہم راستوں میں بیٹھ کر کے وقت گزاری کر رہے ہیں، نہ سحری کوٹ رہے ہیں، نہ تہجد ہے، نہ افطاری ہے، کچھ نہیں، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، تو اب کیا ہوگا؟ رمضان کی ہم سے قدردانی نہیں کی، لہذا اللہ نے اس رمضان کو بھیجا تھا اور ہم نے اس کی صحیح قدردانی نہیں کی، اللہ ہم سے ناراض ہو، اور اللہ کی ناراضگی جب ہوگی تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہماری زندگیوں میں برکت نہیں رہے، کمائیوں میں برکت نہیں رہے، گھروں میں ہر طرح کی چیزیں ہونے کے باوجود سکون نہیں، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود پھر بھی پریشانی، حالات، بیماریاں اور ایک عجیب بے سکونی کا عالم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان یعنی رمضان کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ارادہ کریں، ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہی ہم رمضان کا استقبال کریں گے اور خوب رمضان کی قدردانی کریں گے، روزے اہتمام سے انشاءاللہ ہم رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے اور ایک نیک صالح بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ابھی سے انشاءاللہ نیت ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ جب بندہ دل سے نیت کرتا ہے اور دل سے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بندہ چاہتا ہی نہیں، وہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی نہیں آتی۔ اس لیے
پہلے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اللہ سے مانگیں، یا اللہ زندگی میں بہت رمضان آئے، ایسے ہی ناقدری میں گزر گئے، اور گزشتہ سال کا رمضان تو بڑی تاریکیوں میں گزرا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب مسجدیں بند تھیں، کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، کسی کو تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں، نہ افطاری کی اجازت، نہ سحری کی اجازت، نہ نمازوں کی اجازت۔ پوری دنیا میں ایک عجیب ماحول تھا، ساری دنیا کی مسجدیں بند، بڑی تاریکیوں میں، بڑی محرومیوں میں گزرا ہمارا رمضان۔ اس لیے ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارا اس سال کا رمضان ایسا نہ ہو، بڑی رونقوں کے ساتھ، بڑی بہاروں کے ساتھ آئے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کی پوری قدر کریں۔ جب نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان میں جو عبادت خاص طور پر ہے وہ ہے روزے کی۔ قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صرف فرض نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، ان تمام نبیوں کی شریعت میں، ان تمام نبیوں کے زمانے میں ان کے ماننے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف امت محمدیہ پر نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب پر روزے۔ کتنی عظیم الشان عبادت، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یہ روزے ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ جس طرح ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہ کا موقع سامنے آ گیا تو کہتا ہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، روزے میں میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو لہذا جس طرح روزے میں گناہ کرنے سے بندہ بچتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بغیر روزے کی حالت میں بھی وہ عادت اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ رمضان کے بعد بھی عام زندگی میں بھی گناہوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزوں کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، متقی بنانا ہے۔ بھئی آج تک بہت سارے اللہ کے بندے ہر سال رمضان میں 30 روزے رکھ رہے ہیں، لیکن وہ متقی نہیں بنے۔ رمضان سے پہلے جیسے جھوٹ بولتے تھے اور حرام کمائی کرتے تھے، غلط سلط الٹا سیدھا نمازوں کو چھوڑتے تھے، رمضان میں روزے تو رکھے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا پھر وہی نمازوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط سلط کاموں میں مصروف ہیں۔ تو رمضان کے روزوں میں ان کو متقی کیوں نہیں بنایا؟ کیا قرآن غلط ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ روزے رکھو گے تو متقی ہو جاؤ گے؟
اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے، اللہ والے ہو جاؤ گے، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے۔ اور ہم روزے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے ولی نہیں بنتے، متقی نہیں بنتے، پرہیزگار نہیں بنتے، نیک نہیں بنتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ نہیں۔ ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت ہمیں دل میں یہ نیت ہو کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے اسے پورا کرنا ہے، میرے اللہ کو مجھے خوش کرنا ہے، میرے اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، میرے اللہ نے مجھے اندھا نہیں بنایا، آنکھوں کی روشنی دی، اس کا کتنا بڑا احسان، میرے اللہ نے مجھے پاگل اور مجنون نہیں بنایا، صحیح دماغ اور صحیح دل دیا، اس کا کتنا بڑا احسان، میرے اللہ نے مجھے دونوں ہاتھ اچھے دیے، دونوں پیر اچھے دیے، کانوں کو سننے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی۔ اگر میرا اللہ مجھے ان نعمتوں سے محروم کر دیتا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے ان چیزوں کو نہیں دے سکتی۔ کتنا بڑا احسان ہے میرے اللہ کا مجھ پر، لہذا مجھے میرے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ سوچ کر بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ اور احتساب کیا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں بندہ گناہوں سے بچے۔ پہلے گانے سن رہا تھا، دن بھر گانے کے بغیر نہیں گزرتا تھا، لیکن اب روزہ ہے، روزے کی حالت میں گناہ، گانا سن کر کے گناہ نہیں کروں گا۔ پہلے جھوٹ سچ جو کچھ ہوتا تھا چل جاتا تھا، لیکن روزے کی حالت میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤں گا، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤں گا، اور بالکل پاک و صاف و شفاف روزہ، اور روزے کی حالت میں میری نماز نہیں چھوٹے گی، روزے کی حالت میں میرا ذکر و اذکار نہیں چھوٹے گا۔ انشاءاللہ میں بڑے ہی اچھے طریقے سے روزے رکھوں گا۔ تو یہ ہے احتساب۔ اگر ایسا ہمارا روزہ ہوگا تب جا کر کے ہم متقی بنیں گے۔ لیکن مجھے معاف کیجیے، ہمارے روزے کیسے؟ صبح اٹھے، سحری کرے، نماز کا وقت ہوا، موقع رہا اور نیند نہیں رہی، جا کر نماز پڑھیں گے یا سحری کر کے سو جائیں گے، پھر دکان کو آ رہے ہیں، پھر کام پر جا رہے ہیں، وہاں پہلے جیسا چلتا تھا وہی چل رہا ہے، پھر کیا ہے؟ روزہ ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، جھوٹ غلط بھی ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں، مغرب کو اختیار کو ملا کو چل رہی ہے، ملا کو اختیار کو چل رہی ہے، چھوڑ دیں، ظہر چلے گئی، عصر چلے گئی، پھر افطار کا وقت آیا، افطار میں ہی پورا وقت گزر گیا، مغرب کی نماز چھوٹ گئی، یا ملی تو بھی آخری صف میں جلدی پڑھ لے کو، سنت نہیں کیا نہیں گھر کو چلے گئے۔ اب گئے تو وہاں افطار وغیرہ سے فارغ ہو کر چند دوست مل گئے، سرکل میں بیٹھے تو رات کے 10 بجے 11 ہو گئے، وہاں نہ تراویح ہماری ہے، نہ عشاء کی نماز ہم نہ ملی، نہ ہمیں گئے، نہ ہماری جو ہے اس کی طرف توجہ بھی۔ اب ایسے ہمیں روزے رکھیں گے تو سوائے صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے علاوہ اور کیا ہے؟ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے ہیں تو اس کا حق بھی ادا کریں، اور ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، صحیح طریقے پر ہم چاہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں۔ بس کچھ عادتیں ہیں جو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو کرنے نہیں، اس لیے نیت کرو کہ یا اللہ اب تک جو رمضان گزرے
جو کچھ کوتاہی ہوئی یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، لیکن اب کے بعد انشاءاللہ ہم بڑی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہم ارادہ کریں، جب ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد آئے۔ یہ ایک بات ہے۔ ایک تو رمضان کی قدر کرنا، رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس کی عزت کرنا۔ دوسرا روزوں کا اہتمام کرنا۔ اور تیسری چیز جو رمضان کی خاص عبادت ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح ہمیں تراویح بولتے ہیں نا، تراویح عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ بڑی محبتوں والا کلام ہے، بڑی مٹھاس ہے اللہ کے کلام میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کیسے کیسے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا بغض رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا، ان کے دل پر وہ اترا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر کے نکلے تھے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، آپ کے امام صاحب آپ کو سنائے ہوں گے، لیکن راستے میں کچھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں سنے، دل میں ایسی اتری، تلوار پھینک کر کے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے چلو، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تاثیر کی، مٹھاس اس کی، اور یہ صرف حضور کے زمانے تک نہیں تھا، آج بھی روزانہ ہزاروں لوگ پوری دنیا میں اللہ کے کلام کو سن کر، اس کی تاثیر کو، اس کی تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر ایمان قبول کر رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کوئی ایک شیطان اٹھ کر یہ کہہ دیا کہ قرآن سے 24 آیتوں کو 26 آیتوں کو نکالو، نہیں، اس کی یہ آواز وہیں دبی کی دبی رہ جائے گی۔ اللہ اپنے کلام کی حفاظت کریں گے، اللہ رب العزت اپنے قرآن کی عزت کو اور بڑھا دیں گے، اللہ اپنے قرآن کی عظمت کو دلوں میں اور زیادہ پیدا کر دیں گے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ۔ ایک شیطان اٹھ کر کے قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، پوری دنیا میں قرآن کی عظمت پر باتیں ہونے لگی، اور زیادہ ایمان مضبوط ہو گیا مسلمانوں کا، قرآن سے اور زیادہ محبت پیدا ہو گئی، اور زیادہ ہم قرآن کے قریب ہو گئے، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لہذا اللہ کا کلام تراویح میں یہ پارہ یا سوا پارہ 20 رکعت میں 1 گھنٹہ اس کے لیے لگتا ہے، اور بعض ایکسپریس گاڑی رہی تو امام صاحب کی پونے گھنٹے میں ختم ہو گیا، پونے گھنٹے میں، ذرا اطمینان سے پڑھنے والے ہیں تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ، سرکل میں خالی کھڑے کھڑے ہمیں 2 گھنٹے گزرا، معلوم بھی نہیں ہوتا، اس کے درمیان 3-4 چاہ بھی ہو جاتی ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا، دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ اور نماز میں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں، وہ میں 10 رکعت پڑھیا ہوا ہواش نہیں آگا، 6 رکعت پڑھیا پاؤں میں درد شروع ہوگا، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑکوں گزرا۔ میرے دوست بزرگوں، اصل اللہ کے کلام سے اگر دل میں محبت آ جائے گی، عظمت آ جائے گی، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی، کھڑے ہو کر عظمت کے ساتھ سنیں گے یہ میرے اللہ کا کلام۔
یہ میرے اللہ کا کلام ہے جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے، غور سے، عظمت سے، محبت سے سنیں گے، اللہ اس کی تاثیر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ اس لیے نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ رمضان کی قدردانی کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، اور وہ بھی کیسے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اور ایمان اور احتساب کیا ہے میں نے اسے سمجھایا آپ کو۔ اور تیسرا، انشاءاللہ مکمل 30 دن 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، نیت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک رکعت بھی ہماری چھوٹے گی نہیں انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس نیک بندے ایسے بھی ہیں، یہاں بھی کولار میں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ہمارے آمبور میں بھی مجھے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے معلوم ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت اس وقت میری عمر 60 پر 5 سال ہے، 18 سال کی عمر سے آج تک ایک رکعت تراویح میری نہیں چھوٹی، ایک رکعت 18 سال کی عمر سے 60 پر 5 سال کی عمر۔ کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ بتا رہا تھا کہ حضرت میری 40 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر سے اب تک ایک رکعت تراویح نہیں چھوٹی۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ پہلی صف میں موجود ہیں، 20 رکعت تراویح مکمل پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو پہلی صف میں کھڑے ہو کر مکمل پوری تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی، اٹھنے بیٹھنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 20 رکعت میں کتنے سجدے ہمیں مل جاتے ہیں، یہ سجدہ بھی اللہ کی بڑی توفیق ہے۔ کتنے سجدے ہمیں مل جاتے ہیں، کتنے رکوع ہمیں مل جاتے ہیں، پورا کلام اللہ کا کلام سننے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم تراویح نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی حالت، کیسی بھی حالت کیوں نہ پیش آ جائے، پہلے سے ہم اپنا ایک نظام بنائیں، پہلے سے ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے اپنے نیت کو بنا لیں گے تو یہ انشاءاللہ آسان ہے۔ ورنہ پھر کیا ہوگا، افطار کر کے باہر نکلے، 2-4 دوست مل گئے، پھر معاملہ۔ کوشش کرو کہ ان دوستوں کو بھی ہم انشاءاللہ مسجد میں لا کر نماز میں کھڑائیں گے اور تراویح ان کی بھی ہم مکمل کرائیں۔ ہر ساتھی یہ نیت کرو کہ میں خود بھی کروں گا انشاءاللہ، میرے ساتھ 2-4 دوستوں کی تراویح بھی انشاءاللہ مکمل کراؤں، کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ بندے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ ہم کسی آفس میں گئے، وہاں ہمارا کچھ کام ہونا ہے، وہاں ہمارا کچھ کام ہونا ہے حکومت کا، اور کچھ قانونی کارروائی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہمارے پاس کچھ مضبوط کاغذات یا مضبوط چیزیں نہیں ہیں، پروف نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے ہمارے آدھار بن جائے، ہمارا پاسپورٹ بن جائے، ہماری کوئی اب ہم آفس میں گئے تو دیکھا کہ ہماری پہچان کا ایک آدمی وہاں موجود ہے، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ہماری سفارش کرے گا، یہ تھوڑا ہمارا ساتھ دے گا تو ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا، ہمارا پاسپورٹ آسانی سے بن جائے گا، ہمارے دوسرے حکومتی کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ اب آپ ذرا مجھے بتاؤ اس وقت ہمیں کتنی خوشی ہوگی؟ پہلے ہی سے ہمارے پاس پروف برابر نہیں ہے،
اب وہاں دیکھیں کہ تو ہماری پہچان والا، ہمارے سے محبت کرنے والا، ہم نہ چاہنے والا ایک آدمی وہاں موجود ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. اور وہ بھی کیسا آدمی ہے وہاں کہ وہ بات کرے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا. یہی مثال ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. ہمارے پاس نہ نمازیں پوری موجود ہیں، نہ روزے پورے موجود ہیں، نہ مغفرت کے لیے پوری نیکیاں موجود ہیں. پریشان ہیں، یا اللہ کیسے مغفرت ہوگی، کیسے نجات ہوگی، کیسے جہنم سے بچیں گے، کیا ہوگا ہمارا. ارے انسان تو انسان، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ ان کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے، وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، لیکن پھر بھی وہ بھی ڈر رہے ہیں. وہ بھی یہ حضور نے فرمایا کہ وہ بھی نفسی نفسی، نہیں اے کاش میرا کیا ہوگا، کہ نہیں معلوم میں کہاں پکڑا جاؤں گا، کہاں مجھے جہنم جانا پڑ جائے گا، ڈر رہے ہوں گے. ایسے وقت میں ہماری کیا حالت ہوگی؟ ایسے وقت میں ہم وہاں کسی اپنے آدمی کو دیکھیں گے جو اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دے گا تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. وہ کون ہے؟ وہ قرآن پاک، وہ روزے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اپنی مغفرت کو لے کر بے انتہا پریشان ہوگا تو روزہ ایک انسان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا. قرآن پاک ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، کہے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. گرمیوں کے زمانے میں تو نے میری عزت کی، تو نے مجھے روزہ رکھا، تو نے روزے کا اہتمام کیا، آج میں تجھے پریشان ہونے نہیں دوں گا. اللہ کے پاس میں تیری سفارش کروں. قرآن اگر ہم نے دنیا کے اندر قرآن کی عزت کی، اس کا ادب کیا، تراویح میں مکمل کھڑے ہو کر کے ہم نے اس کا حق ادا کیا. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں یا کسی مولانا کے پاس، کسی حضرت کے پاس ہم نے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی، اس کو پڑھنے کی ہم نے کوشش کی. قرآن کل قیامت کے دن ہم سے کہے گا بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے دنیا میں میری عزت کی، تو نے میرا ادب کیا، آج میں اللہ کے پاس تیری سفارش کروں گا. اور قرآن اور روزے اللہ کے اتنے محبوب اور اتنے چہیتے ہیں کہ اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں فرمائے. وہ سفارش کریں گے، اللہ مان لیں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روزوں کی قدر کرنا. کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پاک کی عزت اور عظمت اور اسے مکمل تراویح میں سننا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کے اپنے بچوں کو پڑھانا اور اس کی صحیح سچی عظمت اور محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا. تبھی جا کر کے یہ روزے اور قرآن ہماری سفارش کریں گے انشاءاللہ. جی اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں یا رمضان سے پہلے بھی جو کچھ اللہ نیکیوں کی توفیق دے ضرور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں. ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہی صدقہ کرے گا، مالدار آدمی ہی زکات دے گا، مالدار آدمی ہی غریبوں کی مدد کرے گا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے ہم سے بھی بہت سارے غریب دنیا میں موجود ہیں. ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، ہم سے بھی زیادہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے کرنے. اس لیے ہم ہیں تو ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا. 100 روپے ہی کیوں نہ کماتے ہوں، 1-2 روپیہ صدقہ کرنے کی ضرور عادت ہے. نہیں بھائی میرے اوپر زکات نہیں ہے بیٹے، میں کہیں دینا کون سا دیے تو میں لیں گے تو یہ کیا نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے. انفق یا بلال ولا تکم من ذی العرش اقلالا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، دین کی راہ میں. اللہ رب العزت اس کی برکتیں تمہیں دنیا ہی میں دکھائے، دنیا ہی میں دکھائے. وقت
ہو رہا ہے، ورنہ میں اور بھی آپ کو بہت اچھی باتیں اس سلسلے میں بتاتا، لیکن رمضان سے متعلق بس یہی باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی تھی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی پوری قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات میں آپ سے کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم ضرور سحری میں اٹھتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھتے ہیں، 3:50 کو اٹھ جائیں، اٹھ کر کے 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز اللہ کے ولیوں کا مزاج ہے۔ اور میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، عجیب حیرانی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تہجد کی نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو ارادہ کرے گا پڑھ لے گا، نہیں۔ تہجد کی نماز وہی آدمی پڑھتا ہے جسے اللہ کی توفیق۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تہجد کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جس کے اچھے اعمال اللہ کو پسند ہیں، دنیا کی زندگی میں وہ نیک آدمی بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے کو تہجد کے لیے جگاؤ اور پیار سے محبت سے اس کے اوپر اپنے پروں کو پھیرو، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اس کا تہجد میں میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند ہے، اس کے بدلے میں اسے بہت کچھ دینا چاہتا ہوں، جاؤ میرے بندے کو، فلاں بندے کو۔ اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر دین کی محنت مشقت اور بہت ساری ایسی خدمات کر کے جو ہے تھک کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں ایسے بہت سارے علماء، بہت سارے اللہ والے، بہت سارے بزرگان دین تھک کر کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ دن بھر دین کی بڑی محنت اور مشقت کر کے بڑا تھک کر کے سویا ہوا ہے، اس پر آہستہ سے اپنے پروں کو ملو، اگر وہ اٹھ جائے تو بہت اچھی بات، لیکن نہیں اٹھا ایسے ہی سو گیا فجر تک تو اسے چھوڑ دو، اس کے سونے پر بھی میں اسے تہجد کا ثواب عطا کروں۔ لیکن افسوس کہ تیسری ایک قسم اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اے میرے فرشتوں، میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کو تہجد کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں، انہیں تھپک کر کے سلا دو، مجھے پسند نہیں کہ وہ میرے بندے کھڑے ہو کر میرے سامنے تہجد پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے حلال حرام کی تمیز، نمازوں کا خیال نہیں کیا، گناہوں میں پڑے رہے، حرام کمانے سے اللہ سے نہیں ڈرے، جھوٹ بولنے سے اللہ سے نہیں ڈرے، کبھی انہوں نے جو ہے میری عظمت کا خیال نہیں کیا۔ میں ایسے میرے گنہگار بندوں کو جو جاننے کے باوجود کہ یہ گناہ ہے، جاننے کے باوجود کہ یہ غلطی ہے، جاننے کے باوجود کہ نماز فرض ہے، جاننے کے باوجود کہ فلاں عمل اللہ کا حکم ہے، انہوں نے اس کی عزت نہیں کی، تو لہذا ایسے نافرمان اور ناقدر بندے تہجد میں اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے، لہذا انہیں تھپک کر کے سلانا۔ اللہ اکبر، وہ دو بندے جن کو اللہ نے اٹھانے کے لیے بھیجا تھا فرشتوں کو، وہ کتنے اچھے بندے ہیں، یہ تیسرا بندہ کتنا برا ہے۔ میرے دوستوں، ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس تیسری قسم کے آدمیوں میں سے ہمیں مت بنا، یا اللہ ان دو آدمیوں میں سے ہمیں بنا دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں تہجد کی توفیق دے، ہمیں روزوں کی توفیق دے، قرآن کی عظمت اور تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کی ہمیں توفیق دے۔ یا اللہ ہم نے تیرا کلام، بہت سارے بندے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے
کبھی کبھی مکتب میں گئے ہیں، عربی میں گئے ہیں، کچھ نہ کچھ انہیں پڑھنا آتا ہے، لیکن غلط سلط ہے تو وہ اسے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ صحیح کر لیں۔ لیکن بہت سارے ایسے مومن اور مسلمان نوجوان بڑے چھوٹے مرد عورتیں ایسی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچپن ایسی ہی بیکار ادھر ادھر کی چیزوں میں گزر گیا، اب بڑے ہو گئے، قرآن کبھی زندگی میں کھولا نہیں، پڑھا نہیں، اب کیا مجھے پڑھنا آتا نہیں، مجھے پڑھنا آتا نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی محرومی کی بات ہے کہ ایک بندہ دنیا کے اندر 20 سال 25 سال 50 سال 60 70 سال زندگی گزارے اور اللہ کا کلام پڑھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ سب کچھ کیا، اچھا گھر بنایا، اچھی سواری لیا، عیش و آرام کیا، مزے اڑایا، شادی کی، بچے کیے، بہت کچھ مزے اڑایا، اور اللہ کے کلام نہیں پڑھ سکا 60 سال کی عمر تک، اللہ کا قرآن نہیں سیکھ سکا 70 سال جی کر۔ یہ کیسی عجیب زندگی ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں قرآن پاک سیکھنے کا ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد کرو۔ اور دوسری بات، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، نہیں آنے والوں کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ کبھی کبھی نماز کے بعد اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو، یا اللہ میں کتنا بد نصیب بندہ ہوں کہ مجھے تیرا کلام پڑھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حافظ قرآن ہو کر تیرا یہ پورا کلام اپنے سینے میں سمائے ہوئے، یا اللہ میں کتنا بد نصیب کہ مجھے تیرا کلام پڑھنا نہیں آتا۔ لہذا ہاتھوں میں اٹھاؤ، اپنی آنکھوں سے لگاؤ، اپنے سر پر رکھو، اپنے سینے سے لگاؤ، تھوڑی دیر قرآن کھول کر کے بیٹھو۔ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، انگلی پھیرو سے لائن جو آیتیں ہیں اس پر انگلی پھیرتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ، اور دل میں یہ سوچو، یا اللہ موت سے پہلے مجھے تیرا کلام پڑھنا سکھا دے، اللہ موت سے پہلے مجھے تیرا قرآن پڑھنا سکھا دے اللہ۔ کبھی یہ مت سوچو کہ مجھے بہت سارے تھے مجھے پڑھنا آتا نہیں، بھائی میں سکھا نہیں، نماز کبھی ہاتھ میں اٹھاتے نہیں، اٹھاؤ ہاتھ، سینے سے لگا، آنکھوں سے لگا، بیٹھو آدھا گھنٹہ 10 منٹ، کھولو اللہ کے کلام کو، پڑھنا نہیں آ رہا ہے انگلی سے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ؟ ان کا تعارف کرانے کا مجھے اس وقت موقع نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کھول کر کے بیٹھتے تھے، روتے جاتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا صفات ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی باتیں، یہ میرے اللہ کی باتیں۔ لہذا کبھی بھی قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا بول کر قرآن سے دور اللہ کے کلام کو سینے سے لگا کر کچھ دیر بیٹھو، روتے ہوئے اللہ سے دعا کرو، اللہ ضرور موت سے پہلے قرآن پڑھنا سکھائیں گے، سیکھنے کا اللہ موقع ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے